الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خاص کر یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان کے عقیدے کی اصلاح پر توجہ دیں. تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں. اس سے پہلے ہم نے رسولوں پر ایمان کیا ہوتا ہے وہاں تک کی باتیں تفصیل سے سنی، اور یہ سارے ویڈیوز ہمارے اس چینل پر موجود ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ خود بھی سنیں، بچوں کو سنائیں اور اسے فارورڈ کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پا سکیں. ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے. آخرت کا دن، ڈے آف دا ججمنٹ، حشر والا دن، عالم حشر، جس دن ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے. اور آخرت کا دن اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، وہی آخری دن ہوگا جس دن سورج، چاند، ستارے سب کے سب بے نور کر دیے جائیں گے اور زمین و آسمان ختم کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھمکی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات کا یہ عالم ہوگا تو پھر آپ کا اور میرا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. جب زمین پھٹے گی، ہم اپنے قبروں سے نکلیں گے، اور یقین مانیے، اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اس وقت ہم زندہ نہیں رہیں گے. ہم پر یہ ساری قیامت کے، آخرت کے دن کے جو احوال ہیں، انشاءاللہ اسے ہم پر سے نہیں گزارا جائے گا. اس لیے کہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر، یعنی سب سے بدترین مخلوق جو زندہ ہوگی اس وقت اس پر قیامت آئے گی. جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا، وہ اس سے پہلے وفات اس کی ہو جائے گی. الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اس کو بیان فرمایا ہے. قرآن کی لاتعداد آیتیں، بے حد و حساب آیتیں، قرآن کی متعدد آیتیں، کئی آیتیں ہیں جن پر ایمان بالیوم الآخر کی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلا سوال ہمارے ساتھ ہے، اور جس پہلے سوال میں یہاں یہ سوال ہمارے ساتھ ہے کہ حل فی القبر نعیم وعذاب، حل فی القبر نعیم وعذاب، کیا قبر میں عذاب اور نعمتوں کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ یعنی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور قبر میں بھی نعمتیں ملتی ہیں. تو ایسے بہت سارے ملحد دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو عذاب قبر پر یقین نہیں رکھتے. تو ایسے لوگ ہیں جن کو احادیث پر یقین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں اپنی سواری کو بدکتی دیکھا تو کہا کہ یہاں دونوں آدمیوں کی قبریں ہیں جن میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا. تو قبر میں عذاب ہوتا ہے. متعدد کئی حدیثیں ہیں کہ قبر میں ناگ ڈستے ہیں، فرشتے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، اور قبر میں جب چیخ و پکار ہوتی ہے تو ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انس کے. انسان اور جن کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے نہیں سنتے کہ اگر سنیں گے تو کون اپنے میتوں کو قبر میں دفنائے گا؟ اپنے گھروں میں آئس باکس میں رکھ لے گا، اور وہ نہیں چاہتا کہ قبر میں دفنائے، قبر میں عذاب.
लेकिन कब्र का आजाब, अल कब्र रौदतन मिन रियादिल जन्नह और हुफरिन मिन हुफरिन नार, कब्र या तो जन्नत का बागीचा है या जहन्नम का गढ़ा है, दोनों में से कोई एक सूरत तो है। अल्लाह ताला सबके कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाए। तो जवाब हमारे साथ ही था कि नाम, हाँ, कब्र में नेमतें भी मिलती हैं, हाँ, कब्र में नेमतें भी मिलती हैं, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है और जन्नत की हवाएं उसे लगती हैं। फिल कब्र नईमुन व अजाब, और कभी अजाब भी होता है, फरिश्ते उसे मारते हैं, नाक डसते हैं, कब्र दबोचती है। लिमन कान लहू अहलुन, जो जिसके लायक, जन्नत का बागीचा बनाने के लायक है उसे जन्नत का बागीचा बनाया जाएगा, जो उस लायक नहीं है कब्र में उसके लिए अजाब होगा। मैं तो कभी सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे कि मर्द तो कब्रस्तान जाते हैं, मैयतों को दफन होता देखते हैं, हाँ, और ख्वातीन तो नहीं आती और उनको नहीं भी आना चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लान अल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर, अल्लाह की लानत है ऐसी औरतों पर जो बकसरत कब्रों की जियारत करती हैं, कब्रों के पास जाती हैं। लेकिन हम मर्द जो जाते हैं, कभी आपने देखा होगा कि कब्र की मिट्टी जब हम उठाते हैं तो कभी उसमें से कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी नजर आ जाते हैं, कब्रस्तान है। और कभी कब्र खोदने वाला गोरकुन कभी उसको इधर उधर कर देता है, कभी मार देता है। लेकिन याद करें, जब हम कब्र में हों और हमारी ही मैयत उस कब्र में हो और इन सारी चीजों से हमें गुजरना पड़े, मनो मिट्टी हम पर डाल दी गई, सारे लोग चले गए, बेटे चले गए, भाई चले गए, बाप चले गए, हमको अकेले मिट्टी के हवाले कर दिया, तो कभी आपको मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं उस दिन के लिए कुछ ऐसा करूं कि कब्र में मेरे लिए वो चीजें सपोर्ट बन जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी तरीका बताया है। ज़हरावैन, सूरत आल इमरान वल बकरा, ये दोनों चीजें हैं जो कब्र में रोशनी करती हैं। आपका नेक अमल है जो कब्र की तन्हाई में, जब हम मनो मिट्टी के नीचे अंधेरे घर में, तंग घर में दफना दिए जाएंगे, तो हमारा नेक अमल हमारे साथ रहेगा। अना अमलुका सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं जो तू दुनिया में करता था। तो एक दूसरा सवाल हमारे साथ यहां है, मा ही अल मसाइल अल्लती उसअल अन्हल अब्दु फिल कब्र, कब्र में वो कौन से सवालात हैं जो पूछे जाएंगे, बंदा कब्र में उन सवालात के जवाबात से गुजरेगा। मर रब्बु का, आपका रब कौन है। अल्लाह ताला का करम देखिए, अल्लाह ताला ने पहले ही हमको बता दिया जिन सवालों से हम कब्र में गुजरने वाले हैं। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। और जो दुनिया में अल्लाह ताला को रब मानता था उसके लिए कब्र में भी जवाब आसान होगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वमा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। दीनी अल इस्लाम, वो कहेगा कि मेरा दीन तो इस्लाम है। वमन नबी, और नबी के ताल्लुक से पूछा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहेगा कि मेरे नबी आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जवाबात सही सही देगा। और जिसको दुनिया में इन चीजों से वास्ता नहीं था वो यही कहेगा, हा हा ला अदरी, अरे आप क्या पूछ रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या पूछ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इसी पर किताब लिखी उसूल सलासा, बड़ी शरह बस्त के साथ उलमा ने इसकी तशरीह की। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह ने इसकी शरह की, बहुत सारे उलमा ने इसकी शरह की। तो ये सवालात हैं जो कब्र में पूछे जाएंगे आपसे और मुझसे। यहां एक और चीज उन्होंने यहां बयान किया है, बिमादा युजीबुल मुस्लिम, एक मुसलमान आदमी जो मुसलमान होगा, मुनाफिक नहीं होगा, काफिर नहीं होगा, वो क्या जवाब देगा। तो कहा कि यकूल रब्बी अल्लाह, वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। कब्र में वो फरिश्तों के सवाल का जवाब दे रहा है
اور جب جواب دے چکا ہوتا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اور وہاں سے اس کھڑکی سے اس کے لیے ہوا آئے گی، جنت کی وہ خوشبو محسوس کرے گا۔ ودین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسی کو لے کر میں جیتا تھا، میں نے اسلام کا کبھی سودا نہیں کیا۔ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ میں کوئی قادیانی تھا، نہ کوئی مرزائی تھا، نہ میں کوئی بہرا تھا، میں تو مسلمان تھا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، بماذا یجیب الکافر والمنافق، کافر اور منافق کس قسم کا جواب دیں گے؟ تو بات ہے ہاہا لا ادری، اے افسوس، تم کیا پوچھ رہے ہو، پہلے میں خود پریشان ہوں، لوگوں نے مجھے اس تنگ گڑھے میں ڈال دیا ہے اور تم یہ سوالات مجھ سے کر رہے ہو، میں نہیں جانتا، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس جواب سے، ایسے جواب سے بچائے رکھی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، فی ای یوم تقوم الساعہ، قیامت کون سے دن آئے گی؟ دن تو پتا ہے لیکن کب آئے گی، تاریخ اور سال کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے۔ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن ہوتا ہے، اور جمعے کا دن جب آتا ہے تو کائنات سہم جاتی ہے، ساری چیزیں ڈرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے۔ جب مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، آفتاب طلوع ہو جاتا ہے، تو معلوم پڑتا ہے کہ آج تو قیامت نہیں، لیکن جس دن مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوگا وہ جمعے کا دن ہوگا، تو وہی قیامت کا دن ہوگا۔ یوم الجمعہ، جمعے کے دن قیامت کا دن ہوتا ہے۔ پھر ایک سوال انہوں نے یہاں لکھا ہے، هل ابلیس حی الان ام قد مات؟ هو حی الى اليوم المعلوم الذي اذن الله بهلاكه فيه، کیا ابلیس زندہ ہے، سارے شیطانوں جنوں کا سردار، یا مر چکا ہے؟ تو جواب ہے کہ وہ زندہ ہے، تب تک زندہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے اسے ہلاک کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کرے، بندوں کو بہکائے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، من ہوا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی، کون اپنے قبر سے نکلیں گے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہوگی، جن کی قبر پھٹے گی وہ اپنے قبر سے نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ ہوں گا جس کے لیے قبر پھٹے گی، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جس کی شفاعت سنی جائے گی۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، کیف یحشر الناس، اللہ اکبر، یہ حشر کا دن ہے، گیدرنگ، جس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ سورۃ القمر آپ نے پڑھا ہوگا، کأنہم جراد منتشر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ایسے یہ لوگ جمع ہوں گے جیسے تقبید الفوج ہے، چڈے جیسے ایک ہی نہج پر اڑتے ہیں، ویسے سارے خاموش، بند زبان، بغیر کسی آواز کے عرض محشر کی طرف بڑھیں گے، ہٹو بڑھو، آگے پیچھے کوئی آواز نہیں ہوگی، سارے کے سارے خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہانکے لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عرض محشر کی طرف جا رہے ہیں۔
ہر ایک کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، حساب و کتاب دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور پہلا آدمی آخری آدمی تک کو دیکھ رہا ہے، اور سارے روشنی کے سورسز ختم کر دیے گئے ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، چٹیل مسطح زمین ہے جس پر اللہ تعالی کی یہ خلقت آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کوئی آہٹ سنائی نہیں دے گی، جیسے آگے ایک سوال میں بتایا گیا کیف یحشر الناس، لوگوں کی اس جمع کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے لوگ جمع کیے جائیں گے؟ حفات عرات غرلا، بالکل ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر مختون، یہ لوگ اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت عمدہ پہننا چاہتے، ٹھیک ہے پہنیے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہننے سے منع نہیں کیا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آپ عمدہ پہننا چاہتے ہیں، اچھا کوالٹی کا لباس پہننا چاہتے ہیں، جوتے پہننا چاہتے ہیں، ضرور پہنیے، لیکن اس کو بھی یاد رکھیے ایک دن ایسا بھی آئے گا عمدہ تو دور کی بات، پیروں میں چپل بھی نہیں ہوں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں مجھے تو کبھی تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، ارے دامن ہے کہاں کہ کسی کا دامن آپ پکڑیں؟ ارے سارے کے سارے ننگے ہیں، الا من رحم ربی، مگر میرا رب جب کسی کو کپڑے پہنا دے۔ کہا ما معنی غرلن، غرلن کا کیا معنی ہے؟ تیسری چیز یہ جو ہمارے ساتھ اس میں تھی، حفات ننگے پیر، عورات ننگے بدن، غرلن کا کیا معنی ہے؟ تو کہا کہ غیر مختونین، بغیر ختنہ کیے ہوئے، جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، ماذا يتمنى الكافر يوم القيامة، کافر قیامت کے دن اس کی کیا آشا ہوگی، کیا تمنا ہوگی، کیا اس کی گزارش ہوگی؟ ان يكون ترابا، کافر یہ چاہے گا کہ وہ مٹی ہو جائے، جب دیکھے گا کہ جانور سارے مٹی ہو گئے ہیں تو وہ بھی چاہے گا کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کوئی سوال و جواب نہ ہوتا، میں مٹی ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، سارے کام کے حساب دینے پڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سوال ہمارے پاس ہے بماذا توزن الاعمال یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے اعمال کو تولیں گے تو کس سے تولیں گے؟ تو جواب کہا بالمیزان، ایک ترازو ہوگا۔ اب ترازو کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا کہ ہم ترازو میں تولیں گے اور کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے، ڈنڈی مارنا دنیا میں عادت ہے، وہاں ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور وہ ترازو ڈیجیٹل ہوگا یا مینول ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی تو بات ہے کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے تو تب تو مینول ہی ہوگا، اور وہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اس ترازو میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، خود لوگ بھی تولے جائیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اعمال تولے جائیں گے، عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے۔ ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ما هو الصراط، صراط کیا ہے؟ تو کہا هو جسر یضرب علی جہنم، وہ ایک پل ہے، برج ہے جو جہنم پر ڈالی جائے گی، اور برج پر سے گزرنے والے جہنم پر سے گزریں گے، اور جس کو جہنم میں گرانا اللہ کو منظور ہے تو برج پر سے نیچے گر جائے گا۔ اس برج کے بارے میں بتایا گیا کہ احد من السیف،
تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بڑی پسلنے والی ہے. جب روشنی کے سورسز ختم ہو جائیں گے اور بس اللہم سلم کہتے ہوئے سارے وہاں سے گزریں گے. حدیث میں بتایا گیا کہ کوئی گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر اس کی آواز کٹ کر وہ جہنم میں گر جائے گا. ناجن کچھ لوگ ہوں گے بڑی مشکل سے نجات پا کر برج کراس کریں گے، جنت میں داخل ہوں گے. کٹے پھٹے، ہاں اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. لیکن گزرنا تو ساروں کو ہے، گزرنا تو ساروں کو ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ نے کہا کہ گزریں گے سارے ہی، پھر ہم کسی کو نجات دیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو گزارے گا ضرور، لیکن تو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نجات دیں گے، تو ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جس کو تو نجات دیتا ہے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے قبر کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ پل صراط پر ہمیں امن و امان کے ساتھ گزار دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.